حسین جاتے ہیں کعبے سے کربلا کی طرف، رواں ہے قافلہ زندگی قضا کی طرف، یزیدیوں نے نہ شیطاں کا راستہ چھوڑا، حسین ان کو بلاتے رہے خدا کی طرف، اور کوئی یزید کا دنیا میں خیر خواہ نہیں، کوئی یزید کا دنیا میں خیر خواہ نہیں، ہر ایک قوم ہے اب شاہ کربلا کی طرف، دعائیں دیتی ہیں ان کو حسین کی مادر، قدم بڑھاتے ہیں جو مجلس عزا کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفیر نجات۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ہم صمیم قلب سے، تہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی، خدا آپ کو ہر بلا، ہر وبا، ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ یقیناً 1400 سال پہلے عراق کے سرزمین کے گوشے پر آل محمد کے خانوادے سے ایک مظلوم شخص نے حل من ناصر ینصرنا یعنی آواز استغاثہ بلند کی۔ اس وقت اس آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا۔ ہاں، اگر کسی نے لبیک کہا تو اس نے لبیک کہا کہ جس نے پہلے ہی ان کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اگر کسی نے لبیک کہا تو اس نے کہا جس پر سے جہاز ساقط تھا، 6 مہینے کے بچے نے کہا۔ یہ آواز گونج رہی تھی اور فضا میں معلق تھی، جو افراد بظاہر سامنے تھے قہقہے لگا رہے تھے۔ یقیناً ایک معصوم کی آواز استغاثہ بلند ہونا جن لوگوں کے کانوں تک جائے، اگر وہ مدد کے لیے اور نصرت کے لیے نہیں پہنچے تو ان کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے کہ معصوم کی آواز سنتے بھی ان کی آواز پر لبیک نہ کہیں۔ یہ آواز 1400 سال سے آج تک فضاؤں میں معلق ہے۔ یہ صدائے استغاثہ آج ہم سے مطالبت کر رہی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں امام حسین کی یاد منانے کے لیے حسینی اور امام بارگاہیں قائم کر دی گئی ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہر سال مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء کی یاد مناتے ہیں۔ یہ یاد منانا، یہ گریہ کرنا، یہ ماتم کرنا، عزاداری میں شرکت کرنا، یہ جوخ در جوخ لوگوں کا جلوسوں میں آنا، یہ کیا ہے؟ امام حسین کا ذکر سنتے ہوئے لوگوں کے دلوں کا پگھل جانا، یہ کیا ہے؟ دراصل یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہم آج اپنے کردار کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے یہ کہہ رہے مولا آپ نے اس وقت صدا استغاثہ بلند کی تھی، لیکن ہم اس وقت نہیں تھے، ہماری کوئی خطا نہیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ ہم آج مولا ہمارے پاس مال ہے، یہ آپ کی نصرت کے لیے، اسی لیے ہمارے پاس مال ہے، ہم مگر لٹاتے ہیں سبیلوں میں، ہمارے پاس دولت ہے مگر ہم تبرک لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہمارے پاس اگر جو کچھ بھی ہے شہزادی کونین حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کا اثر ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم ان کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان بھیڑ میں کہاں کھو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ محسوس کریں، سمندر سے اگر آپ چند قطرے آب کو اٹھا لیں اور دوبارہ اسے بہتے ہوئے پانی سے متصل نہ کریں تو یہ قطرے آب چند ہی لمحوں میں اپنی زندگی کھو بیٹھے گا، لیکن وہی قطرات آب جنہیں آپ نے آب رواں سے جدا کیا ہے دوبارہ اسی سے ملحق کر دیں تو اب اہل علم کہیں گے جب تک وہ بہتا ہوا پانی باقی رہے گا اس وقت تک اس قطرے کو حیات رہے گی۔ ہماری اور آپ کی بساط دنیا میں کچھ نہیں ہے خدا کے خاص بندے مومنوں کے درمیان، اسی لیے ہم محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد سے اپنے کیریکٹر کو ملا دیتے ہیں، اپنے مال کو، دولت کو ملا دیتے ہیں، تاکہ جب تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا ان کے ذکر کے صدقے میں ہمیں نجات ملتی رہے گی۔
حوادث زمانہ ہمیں روند نہ سکے گا، دنیا کے شر و آفات سے ہم محفوظ رہیں گے، دنیا میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ موقع دیا کہ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہم منا سکیں، اس سے کچھ درس حاصل کر سکیں، زمانے کے ظالموں کے سامنے کس طرح ڈٹنا ہے یہ سیکھ سکیں، مظلوموں کی حمایت میں کیسے کھڑے ہونا ہے یہ سیکھ سکیں، غربا پروری کیسے کرنا ہے یہ سیکھ سکیں، کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنے حقیقی موقف سے، ایمان سے نہ ہٹنا، ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام انہی ساری باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ایک یاد پھر سے تازہ کرنے کے لیے ہم نے یہ اپنا پروگرام منعقد کیا ہے۔ ناظرین آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنے محترم اور مکرم مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سبطین عباس رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین آپ کی خدمت میں بھی اس المناک موقع پر ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص خصوصاً منتقم خون حسین یوسف زہرا ولی عصر محور کائنات حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں سرکار حجت کے توسل سے کہ خدا جلد از جلد ان کا ظہور فرمائے، تاکہ وہ ظالمین کے جنہوں نے کربلا میں ظلم روا کیا امام ان سے انتقام لے سکے، اور پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے ظلم کو ہٹا کے پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کر رہے تھے قیام کے سلسلے سے، قیام کربلا کیسے وجود میں آیا۔ ہمارے مہمان نے خوبصورت بات کہی، اس قیام میں شامل کرنے کے لیے امام حسین نے جو خطبہ دیا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا چاہا، اس میں جو شرط لگائی ہے، اس کا جو کرائٹیریا بیان کیا ہے لشکر میں آنے کے لیے، وہ یہ تھا سب سے پہلی چیز کہ تسلیم ہو جاؤ خدا کے سامنے، اگر تسلیم ہو تو ہمارے ساتھ پھر لشکر میں آنا بغیر چونا چرا کے۔ دوسری چیز، اگر لقائے الہی کا ارادہ رکھتے ہو، اس کے لیے آمادہ ہو تو ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ یہی وجہ ہے دنیا کی بھیڑ سے صرف اس جوہری نے اس جوہر نے تلاش کیا، جوہری نے تو صرف 72 جوہر تلاش کیا ہے، اور وہ ایسے جوہر ہیں جو آج بھی درخشاں ہیں کہ جن کی ضیاؤں سے، تابناکی سے ہم اور آپ کسب فیض کر رہے ہیں۔ آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ قبلہ گزشتہ ایپیسوڈ میں قیام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے جو بنیادی تھیں اسے پیش کیا ہے، ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں خاکہ آ گیا ہے اس قیام کربلا کو لے کر۔ آج ہم جاننا چاہیں گے اس قیام کے جو علل اور اسباب رہے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، کیونکہ جو بنیادی فرق ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جو علل ہیں ان کا تعلق مقصد سے ہوتا ہے، اور جو اسباب ہیں ان کا تعلق وسائل سے ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس کے فرق کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ، وصلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیک یا سیدی و مولائی یا حسین ابن علی، یا شافع امت رسول اللہ فاشفع لنا یوم التناد و یوم لا تنفع المال والبنون۔ یقیناً جب نہضت امام حسین علیہ السلام سے گفتگو ہوگی تو جو مباحث سامنے آئیں گے وہ یہ ہیں کہ علل کیا ہیں قیام کے، اور قیام کے اسباب کیا ہیں۔ عام طور سے علت اور سبب تقریباً ایک معنی میں ہے، جی ہاں، مترادف، بہت سے لوگ مترادف استعمال کر لیتے ہیں، لیکن قانون ادبیات یہ ہے کہ اذا اجتمع یا افترقا و اذا افترقا اجتمع، جب دو مرادف لفظیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو قطعاً دو معنی ذہن میں ہوتے ہیں، بے شک، اور جب الگ الگ ہوتے ہیں دونوں ایک معنی میں ہوتے ہیں۔ یہاں علل و اسباب تو غور کرنا پڑے گا کہ واقعاً علل کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں۔ علل کا تعلق جو ہے وہ مقصد سے ہوتا ہے، اسباب کا تعلق جو ہے ذرائع اور وسائل سے ہوتا ہے۔ اصل امام حسین کے قیام کی علتیں کیا ہیں، تو پہلے امام کے قیام کا مقصد دیکھنا ہوگا۔ واہ 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 واہ، کہ امام کے قیام کا کیا مقصد ہے۔ جو مقصد
ممکن ہے متعدد لوگوں نے بیان کیا، کسی نے اصلاح جامعہ، کسی نے کچھ، اور یقیناً ہر آدمی حق بجانب ہے، اس کو حق استنباط ہے، امام حسین علیہ السلام جو سمجھتا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ امام کی نہضت پر غور فکر کرنا ہے۔ جی ہاں۔ یہ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے جو مفکر افراد ہیں وہ اپنے مفکر ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں، نہضت کربلا میں سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کا انداز آتا ہے۔ لیکن اگر اس فاصلے کو کم کیا جائے اور خود مستقیماً مباشرتاً ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام سے قبلہ، مولا، آقا، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کا ہدف کیا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے، آپ دیکھیں کہ جب آپ مدینے میں تھے تو مدینے سے نکل کے جب مکے آئے تو مکے میں محمد حنفیہ سے کہا کہ لکھو میرے قیام کی علت، مقصد، کہ میں کیوں، میرا مقصد کیا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے لکھا، آپ نے املا فرمایا، بسم اللہ الرحمن ما اوصى به ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب، یہ وصیت ہے کہ جس کو انجام دیا ہے حسین ابن علی ابن بنت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ کے بیٹے اور علی کے بیٹے کی وصیت ہے کہ جو تمام لوگوں تک ہے، کہ قیامت تک لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اس مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، سبحان اللہ۔ میں بعنوان عشر و بطر، عشر بمعنی شر نہیں ہے، جی ہاں۔ عشر وہ کام ہے کہ بظاہر خوب ہو لیکن اس کا نتیجہ شر ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے خروج کا مقصد یہ نہیں کہ بھئی دیکھنے میں تو بظاہر اچھا ہے لیکن آخر میں نتیجہ خراب ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا قیام عشر نہیں ہے، واہ واہ۔ یعنی میرے قیام میں، میرے انقلاب میں آپ کو جز حسن و جمال و خوبی و مقصدیت و عقلانیت و عبودیت و بندگی کے علاوہ کہیں سے آپ کو شر نظر نہیں آئے گا۔ واہ۔ بہتر کے کہتے ہیں اکلا و بطارا، بہتر کے معنی ہوتے جب انسان پیٹ بھر جاتا ہے یا انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے یا کسی چیز سے لذت محسوس کرتا ہے تو اس کیفیت کہتے ہیں لذت۔ آج کی زبان میں بطر کے معنی ہیں پکنک کے، اللہ، تفریحی سفر کے، کہ جس کو عام طور سے بطالت سے، جی، کہ بھئی کوئی آج چھٹی ہے یا جو ہے ہالیڈے ہے تو چلو بھائی بچوں کے ساتھ کہیں ذرا سا تفریح کرتے وقت گزار لیں۔ وقت گزارتے ہیں، ویکینڈ ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارا جائے، یہ گزارا جائے گا عنوان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مقصدیت و مقصد نہیں ہے۔ نہیں۔ تو فرمایا لم اخرج اشرا ولا بطرا، میرا سفر نزہت کے لیے نہیں ہے، میں یہ جو جا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں مجھے اچھا نہیں لگا میں مکہ چلا گیا، نہ، لا ظالما ولا مفسدا، اب یہاں ظالمن صفت سفر کی نہیں ہے، جی، میں انی کی ہے، یعنی میں ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ جی انی اخرج حال کونی لا ظالما وحال کونی لا مفسدا، یعنی میں جو سفر کر رہا ہوں در حالے کہ اس سفر میں شمہ برابر بھی ناحق اور حق تلفی اور ظلم نہیں ہو اور تجاوز نہیں ہے۔ انکارنو عبداللہ علیہ السلام اس عالم بالا سے اس بات پر نظر کریں تو کچھ ایسے مورخ آئیں گے جو یہ کہیں گے کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو جانے کی، جی، اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، کیا ضرورت تھی، اس کیا ضرورت کا جواب کہ لم اخرج، میں نہیں جا رہا، لا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، سبحان اللہ۔ میں جو نکل رہا ہوں کائے لیے، امت جد کی اصلاح کے لیے، واہ واہ واہ۔ آمر بالمعروف وانہا عن المنکر،
پہلا مقصد امت جد کی اصلاح ہے، دوسرا مقصد آپ کہیں گے بس امام حسین کی نہضت سمٹ گئی امت مسلمین پر، نہیں، آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں لوگوں کو حکم دوں گا، یعنی ان سے گزارش کروں گا، ان کو گوش گزار کروں گا، سمجھاؤں گا، ان تک پیغام دوں گا اچھائیوں کا، آمر بالمعروف، معروف یعنی خوب، اچھا، المعروف کل شیء حسن، کل شیء خیر، کل معروف صدقہ وکل صدقۃ معروف، واہ واہ واہ، ہر کار خیر صدقہ ہے اور ہر صدقہ کار خیر واہ واہ واہ، معروف ہے۔ فرمایا آمر بالمعروف، معروف کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے، منکر کو منکر، یہ وہ چیزیں کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے لہذا اس کو پہچانتے بھی نہیں، معروف وہ ہے جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے اور ہر انسان کے لیے وہ مرغوب نظر ہوتی ہے لہذا اس کو انسان پہچانتا ہے۔ جیسے عزت، کون دنیا میں ہے جو عزت کو نہ پہچانتا ہو؟ انصاف، کون ہے جو انصاف کو نہ پہچانتا ہو؟ دو چور آپس میں بٹوارا کرتے ہیں کہ انصاف سے بانٹنا، واہ واہ، چوری کر کے آئے، بے انصافی کر کے آئے، عدل، لیکن اپنے لیے انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں چوروں میں یا ڈاکوؤں میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے صاحب یہ ہمارا سردار عادل نہیں، یہ جب کہ خود چوری کر کے آیا ہے، ظلم کر کے آیا ہے، لیکن اس کے بعد عادل، کیونکہ عدل ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر شے پہچانتی ہے، ہر شخص پہچانتا ہے، اور خود ظالم بھی عدل کو جانتا ہے، اتنی خوبی، اتنی بہترین چیز ہے کہ جس کو چھپایا نہیں جاتا، جس کو آشکار کے، آمر بالمعروف، در واقع بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام خوبیاں جس کا فطرت بشریت سے تعلق ہے میں اس کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکوں گا میں ان تمام چیزوں سے جو منکر ہیں، جو انسانی فطرت کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، انسانی سماج کے لیے غیر معروف ہے، یعنی کہ غیر معروف، غیر مطبوع، یعنی فطرت انسان سے جو چیز میل نہیں کھاتی میں اسے روکوں گا، چاہے آپ اس کو عام زبان میں غلط کہیں اور شریعت اسے حرام کہیں، عام زبان میں آپ اسے کہیں کہ یہ نادرست ہے اور شریعت یہ کہے کہ یہ کام معصیت ہے۔ بس یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کی سب جو مقصدیت بیان کی وہ یہ ہے کہ طلب اصلاح امتی، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا عنوان جو ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو ایجنڈا تھا وہ یزید و امثال یزید نہیں تھا، کیونکہ امام نے جب معروف و منکر کی لفظ جب استعمال فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منکر یہ ایک عالمی جنگ ہے، بے شک، کہ جس میں زمانے اور وقت کی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ واہ، امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ جی، اب جب امام حسین علیہ السلام، اب اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تفریح کرنے نہیں جا رہا، میرے کام میں ہرگز کہیں شر اور برائی نہیں ہے، میں ظالم نہیں ہوں، مفسد نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جو بھی سفر تھے، جی، چاہے وہ مسجد سے، گھر سے مسجد کا سفر ہو، یا مسجد سے ممبر کا سفر ہو، واہ، یا مثلا تعلیم سے تعلم کا سفر ہو، ایک محدث کا قلم ہو، یہ بھی ایک سفر ہے، جی، ایک تاجر کا یہ بھی، جو بھی سفر تھا وہ ان چار اصلوں کے اندر گرفتار تھا، یا وہ لوگ تفریح میں بطالت میں مبتلا تھے، یا ان کی زندگی کا مقصد شرارت و شیطنت تھا، اگر یہ دونوں نہیں تھا تو کھلم کھلا یا ظالم تھے یا مفسد تھے، یعنی تمام سسٹم کو خراب کر رہے تھے۔ اب امام حسین کی جنگ ان چار گروہوں سے ہے، ظالموں سے ہے جو کسی کی حق تلفی کر رہے ہوں، مفسدوں سے ہے جو کسی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجاڑ دینا، تباہ کر دینا، برباد کرنا۔ ان الفرعون علا فی الارض، بعض جہاں انہو من المفسدین، یہ مفسد تھا،
فساد کہتے ہیں ان فسدت، فرض کریں فسدت الماء، پانی خراب ہو گیا، یعنی پینے کے قابل نہیں رہا، پانی نہیں رہا. جی تو فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل اب امید خوب نہ ہو، اچھا کہ اب صحیح کہاں سے ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ یا ظالم یا مفسد یا ہوس پرست و تفریح کرنے والا یا شرارت پسند، انہی قسم کے افراد سے میرا مقابلہ ہے. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کا جو معاشرہ تھا ان برائیوں میں مبتلا تھا. وہ معاشرہ کے جو جہالت سے نکل کر نور کی طرف جس نے قدم بڑھایا تھا، اس معاشرے کی یہ حالت ہو گئی. آپ دیکھیں حضور سرور کائنات سے پہلے صلی اللہ علیہ عرب و غیر عرب نہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس موجود ہے روایات وجہ کہ عرب یہ کہتے تھے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے کی مدد کرو چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، یعنی ظالم ہو یا مظلوم، مدد اپنے بھائی کی کرنی چاہیے. حضور سرور کائنات نے کہا یہ کیا بات ہوئی اللہ کہ اپنوں کی طرفداری کرو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. یہ ناانصافی ہے. یہ ناانصافی ہے. جی ہاں. حضور نے 23 سال کے عرصے میں اس فطرت کو بدل دیا اور ان کا نعرہ اس طرح بدلا، فرمایا انصر المظلوم اخاک کان عام غیرو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مظلوم کی مدد کرو چاہے وہ تمہارا بھائی ہو چاہے کوئی بھی ہو. چاہے تمہارا پرایا ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو. کچھ لوگ یا رسول اللہ اپنے لوگوں کی مدد، فرمایا انصر اخاک ظالما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو مظلوم ہو. یعنی چیز فرمایا انصر اخاک ظالما وکفف ایدیہ عن الظلم، اگر اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو ظلم نہ کرنے ظلم سے روک لو، اور اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے مظلوم اس پہ ظلم نہ ہونے دو. واہ. حضور نے یہ سلسلہ چینج کر دیا تھا. وہ لوگ جن کی فکر یہ تھی، اگر آپ معلقات سبعہ وغیرہ کا مطالعہ کریں کہ جو میرے حساب جس طرح قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ اسلامی فکر اور ذہنیت کی دلیل ہے، ویسے ہی یہ اشعار سبع معلقہ وغیرہ یہ اس معاشرے کی تھیوری ہے، اس معاشرے کی تھاٹ ہے، سوچ ہے. جی ہاں. اب دیکھیں اس معاشرے میں اونٹ کا کھانا، اونٹ کا کباب، اونٹ کا کھانا، اونٹ کا چرانا، اونٹ کے ساتھ رہنا، اس کے بعد اونٹ کے بال کے خیمے، اس کے اندر موجود مشروبات اور اس کے درمیان گناہ کے اسباب، قتل غارت، یہ ان کی فکر تھی. جی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ جو ہے مر زہران سے جب آپ گزرے تو آپ بار بار جو ہے آسمان کی جانب نظر کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم منتظر ہیں کہ کب سورج ڈھلے تو ہم عبادت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی کنتم رعاة الابل صرتم رعاة الشمس، کل تک تم اونٹ چراتے تھے، آج تمہاری نگاہیں سورج کو کمند کر رہی ہیں، سورج کو قید کر رہی کہ سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، عبادت کا وقت کب ہے، کام کا وقت کب ہے. تو یہ معاشرہ اس طرح بدل چکا تھا. لیکن 61 سال میں یہ معاشرہ بالکل پلٹ گیا. اس معاشرے کو رسول خدا نے اس ظلمات و اندھیرے اور تاریکی سے نکالا. لیکن ظاہر سی بات غلط انتخاب اور غلط ٹریک پر چلی ہوئی ٹرین جو ہے ہمیشہ ناکجا آباد جاتی ہے. واہ. ثقیفہ میں جس وقت اسلام نے ٹریک بدلا تو اس وقت تو احساس نہیں ہوا. عام طور سے پٹری بدلتی ہے پتہ نہیں چلتا، ذرا سا ایک جھٹکا لگتا ہے. اس کے بعد جب گاڑی جو ہے آپ کی کچھ دور جاتی ہے، دہلی کے بجائے جو ہے مثلاً آگرہ پہنچ جائے، دہلی کے بجائے کلکتہ پہنچ جائے، یا فرض کریں مثلاً کسی اور ملک ایک شہر سے دوسرے شہر جس میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہو، تو آپ کو یہ کیا ہو گیا. تو ایسے اسلام کی اس سواری نے ٹریک بدلا تھا ثقیفہ میں. اس وقت تو ایک جھٹکا لگا، لیکن اس کے بعد جب اس اسلام کی شکل داعش کی جیسے ISI جیسے، طالبان جیسے، اچھا اس زمانے میں جو ہے خوارج، اس زمانے میں بنی امیہ
کے حکام کے جو دنیا کے ہر ظلم و جور، یزید جیسے لوگ وغیرہ وغیرہ. تو اسلام اس حالت پہ پہنچ چکا تھا کہ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ سے کوئی پوچھتا کہ مولا آپ یہ کیا کہنا چاہتے تو شاید مولا بیان کرتے. مولا نے فرمایا کہ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. یہ 4 اصل جو قائم کی ہے یہ معاشرے اسلامی کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ یا ظلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا فساد میں مبتلا ہے، یا تن پروری اور ہوس پروری میں گرفتار ہیں، یا جو ہے شرارت اور گناہ میں گرفتار ہے. اس کے بعد آقا فرمایا لا یعرف الا بمنکر ولا ینہی الا بمعروف. معاشرہ بالکل اصل کایا پلٹ ہو گئی ہے. جی. کوئی اچھا کام کرتا ہے لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، کوئی برا کام کرتا ہے لوگ اس کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں. یعنی حالات اتنے بدل گئے ہیں. اس ماحول میں امام حسین علیہ، اب دیکھیں یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ہے کہ ڈائریکٹ بالمباشرہ یزید سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ معاشرے میں نت نئی آنے والی منفی اور نگیٹو تبدیلیوں کے خلاف امام حسین کا جہاد اور جنگ ہے. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا مقصد امت جد کی اصلاح ہے. واہ. ایک اب اصلاح ہوگی ظلم سے پاک ہوں، فساد سے پاک ہوں، شہوت پرستی یعنی بطر سے پاک ہوں، اور شرارت پسندی اور شر پسندی سے پاک کروں، تب جا کے امت کی اصلاح ہوگی. بے شک. جزاکم اللہ. قبلہ چونکہ آپ معاشرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، معاشرہ کس قدر برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ ضرورت پیش آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ظلم سے، جور سے، فساد سے، شرارت سے، لہو اللعاب سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، دور کرنے کے لیے. قبلہ آخر کیا وجہ رہی کہ وہ زمانہ جو پورا ایک ٹریک کی طرف جا رہا تھا، یعنی وہ کام جو سب نے کیا وہ سرکار سید الشہداء نے نہیں کیا، اور جو سرکار سید الشہداء نے کیا یا ان کے چند رفقائے کار نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. ہماری مراد یہ ہے کہ یعنی بیعت کا جو مطالبہ ہوا تو آسانی سے وہ کام جو سب نے کیا وہ مولا نے نہیں کیا، اصلاً نہیں کیا، اسے انکار کیا. اور جو مولا نے کیا اتنا بڑا کام وہ کسی نے نہیں کیا. تو کیا وجوہات رہے ہیں ایسے معاشرے میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دیکھیں امام جو ہوتا ہے اس کی نگاہ 1 سال 2 سال، ایک پیریڈ 2 پیریڈ، ایک سلسلہ خاندانی سلسلہ اور دوسرا خاندانی سلسلہ محدود نہیں ہوتی امام کی نظر. امام کی نظر جو ہوتی ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو نظر میں رکھ کے امام قدم اٹھاتا ہے. بے شک. ممکن ایک آدمی ہے کہ ایک درندہ ہے، یزید جیسا درندہ، شبر جیسے درندے، ان درندوں سے ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی جو ہے بیعت اس معنی میں نہ کرتے، صرف آپ جو ہے خاموش ہو جاتے کہ آپ کے سکوت کو لوگ جو ہے بیعت سمجھتے، اور آپ ہرگز آپ نے بیعت نہ کرتے. تو امام علیہ السلام جواب دیں گے کہ بات اس بات کی نہیں ہے کہ میں اگر ساکت ہو جاؤں، خاموش ہو جاؤں تو میرے خاندان پر حملہ نہیں ہوگا. تم یہی تو کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات اس برائی کا تعلق اب فرد سے نہیں ہٹ رہ گیا، کر جامعے اور سماج پورے معاشرے کی تک، جڑوں تک پہنچ چکا اللہ ہے. اکبر. یہاں کے اوپر سکوت جائز نہیں ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ بعد کے بیانات میں عرض کروں گا کہ اصل بیعت کیوں نہیں کر لیتے. بیعت کا مطلب عام عرفی بیعت میں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آئی ایگری وتھ یو، ہم آپ کے ساتھ جو ہے موافق ہیں اور ہم آپ کو مانتے چلیں، ہمارے حساب سے آپ کی حکومت میں کوئی پریشانی نہیں. ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یزید کو معلوم تھا کہ اگر سارے لوگ یزید کو حاکم اسلامی تسلیم کر لیں تب بھی یزید کو رسمیت نہیں ملے گی. بے شک کبھی نہیں. اور اگر سارے لوگ مخالف ہو جائیں اور صرف حسین علیہ السلام جو ہے یزید کے ساتھ موافق ہو جائیں تو یزید کو شرعیت و رسمیت دونوں مل جائے گی. جی ہاں. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا
کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہی سے دین کو تباہ کرے۔ سب کچھ کام یزید کرتا، نام کس کے ہوتا؟ امام کے۔ چونکہ رسول خدا نے فرمایا ان الحسن والحسین امامان قاما وقادا، یہ دونوں امام ہیں۔ تو اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے اس لیے سکوت اختیار نہیں کیا کہ آپ کا سکوت بھی قیامت تک زبان حق کو گونگا کر دیتا، اللہ اکبر۔ لہذا آپ پر سکوت جائز نہیں تھا، اور آپ امام تھے، آپ کی ذمہ داری تھی۔ لہذا تمہیں ایھا المنقذ الامۃ من الحیرۃ والضلالہ، سلام ہو اس امام پر کہ جس نے امت کو قیامت تک کے لیے، یعنی انسانوں کو، امت اب قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے امت رسول خدا، امت کو قیامت تک حیرت اور گمراہی اور حیرانگی سے باہر نکالا حسین ابن علی نے، کہ جہاں کے اوپر دین کا معاملہ ہو، خدا کا معاملہ ہو، معاشرہ تباہ ہو رہا ہو، وہاں فردی اور خاندانی مصلحت کو کبھی نظر میں نہیں رکھا۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ خدا کے بارگاہ میں دعا گو ہیں خدا آپ کو اسی طرح صحت و سلامتی اور توانائی عطا کرتا رہے، تاکہ آپ کی جو علمی صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، ہمارے ناظرین اور ہم سب اس سے یوں ہی استفادہ کرتے رہیں۔ قبلہ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے اپنے محترم مہمان سے جاننے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قیام کی علل و اسباب رہے وہ کیا تھے۔ امام علیہ السلام نے خود اپنے اس سفر کا، اپنے قیام کا جو مقصد ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ شر کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں، میں بے مقصد نہیں جا رہا ہوں، میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا آج ہر حسینی کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ اگر کہیں بھی معاشرے میں وہ تخریب کاری، خراب کاری اور فساد دیکھے تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ اگر آج کہیں کوئی اپنے کسی حسینی برادر کو، اپنے کسی مومن بھائی کو، کسی شیعہ علی کو اگر خدا نخواستہ وہ کسی برے کام میں دیکھے تو امر بالمعروف بھی کرے اسے، اور نہیں عن المنکر بھی کرے، جو ہم سب حسینیوں کا فریضہ ہے، تاکہ اسی طرح سے ہمارا سماج حسینی سماج بنتا چلا جائے۔ ناظرین، آج کی حد تک ہم یہیں پر اکتفا کریں گے، ہمارا وقت تمام ہوا، ہمیں دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے اور سفیر نجات میں کچھ اہم باتوں کو آپ کے گوش گزار کر سکیں۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔